أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ روزانہ کی طرح ہم نے کل کیا پڑھا اس کو ریپیٹ کرتے ہوئے ہم اپنے آج کے پارے کی طرف چلتے ہیں۔ اس پارے کی تفسیر کا خلاصہ مکمل کرنے کے بعد آج میں آپ لوگوں کو آخر میں درود خاص کے حوالے سے بھی بتاؤں گی، جس کو اگر کسی بیماری کی شفا پر پڑھی جائے، شفا کے لیے پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا ہے، اس کی مرض سے نجات عطا فرماتا ہے، اور جس کو اگر حاجات کے لیے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی حاجات پوری فرماتا ہے۔ کل ہم نے 9ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پڑھا جس میں سورۃ الاعراف اور سورۃ الانفال موجود تھی۔ 4 پوائنٹس پڑھے۔ نمبر 1 حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے حوالے سے۔ نمبر 2 قیامت کے احوال اور حساب و کتاب۔ نمبر 3 قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع۔ نمبر 4 جنگ بدر کی فتح۔ خلاصہ کلام حضرت شعیب علیہ السلام کے روکنے پر نہ رکنے والی ان کی قوم، دھوکہ دہی اور ناپ تول میں کمی کرنے والی قوم ہلاکت کا شکار ہوئی۔ قیامت کے احوال اعمال کا وزن اور بنی اسرائیل کی نافرمانی ہے۔ قرآن کی اتباع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور قرآن پر عمل کرنے کی تاکید۔ جنگ بدر، مسلمانوں کی کامیابی، اللہ کی مدد اور کفار کی شکست۔ 10ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آج ہم نے پڑھنا ہے۔ 10ویں پارے میں سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ موجود ہے۔ یہ پارہ سورۃ الانفال کے اختتام اور سورۃ التوبہ کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے۔ سورۃ الانفال کی آیات 75 جبکہ سورۃ التوبہ کی آیات 129 ہیں۔ اس سورت میں جہاد، اسلامی فتوحات، مال غنیمت، غزوہ تبوک اور منافقین کے کردار پر روشنی ڈالی گئی۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے مال غنیمت اور جہاد کے احکام۔ سورۃ الانفال کی آیات نمبر 41 to 75 تک میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کا شرعی حکم بیان کیا کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول اور یتیموں اور مساکین اور مسافر کا حق کتنا ہے اور کیسے ہے، اور مال غنیمت میں کن کن لوگوں کا حصہ ہے۔ انہی آیات میں مسلمانوں کو جنگ میں ثابت رہنے اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کی تلقین کی گئی، کفار کی سازشوں اور ان کے مکر و فریب کو بے نقاب کیا گیا، جنگ کے آداب، قیدیوں کے برتاؤ اور معاہدوں کی پاسداری کے احکام دیے گئے۔ اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جان و مال قربان کرنے سے نہیں گھبراتے۔ جہاد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورۃ الانفال میں، اور اللہ نے اس مدد کو محض خوشخبری بنایا تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ کریم قرآن کریم فرقان حمید میں سورۃ الانفال میں ہی فرماتا ہے کہ بے شک آپ سے مالی غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ اور اس کے رسولوں کے لیے ہیں، پس اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر اللہ کریم قرآن کریم فرقان حمید میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ بے شک سچے مومن وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ جہاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور ایک جگہ فرمایا سورۃ الانفال میں ہی کہ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ کہ ہمیں معلوم ہوا ان آیات سے کہ سورۃ الانفال میں جہاد کے متعلق جو اللہ کریم نے بیان فرمایا، جہاد ظلم کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی دفاع کے لیے ہے۔
مجاہد کو مضبوط ایمان اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جنگ کی مکمل تیاری ضروری ہے تاکہ دشمن حملے کی جرأت نہیں کر سکے۔ اگر دشمن صلح کی خواہش کرے تو صلح کر لینی چاہیے۔ کامیابی کا دار و مدار صرف اللہ ہی کی مدد پر ہے۔ انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بھی بیان کی، 5 صفات بیان کی، اور یہ غور کیجیے گا کہ یہ صفات، ان میں سے ہم بھی اہل ایمان ہیں الحمدللہ۔ یہ صفات یا ان میں سے کوئی صفات ہم میں موجود ہے، کوئی صفت ہم میں موجود ہے، نہیں ہے تو اللہ کریم ہم میں وہ صفت پیدا کرے، اور ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ صفات ہم میں بھی موجود ہوں، کیونکہ ہم بھی اہل ایمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں اہل ایمان کی جو صفات بیان کرتا ہے، نمبر 1 کہ اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ بے شک سچے مومن وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ دوسری صفت بیان کی قرآن سن کر ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تیسری صفت بیان کی، صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ چوتھی صفت بیان کی، نماز قائم کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ ہے کہ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ پانچویں صفت بیان کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور یہی سچے مومن ہیں۔ جو لوگ ان صفات پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بلند درجات عطا کرتا ہے، گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے، عزت والا رزق یعنی دنیا و آخرت میں کامیابی و برکت عطا فرماتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 میں سورۃ التوبہ کا آغاز اور مشرکین سے برات۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 1 سے 37 تک میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے برات کا ذکر کیا۔ سورۃ التوبہ کا آغاز، سورۃ التوبہ بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع ہوئی، کیونکہ یہ اعلان جنگ کی صورت ہے۔ سورۃ التوبہ بغیر بسم اللہ کے شروع ہوئی کیونکہ اس میں مشرکین کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ مسجد حرام میں مشرکین کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ اس سے پہلے یہ ذکر کرتے ہیں کہ سورۃ التوبہ میں تفسیر میں کیا موجود ہے۔ سورۃ التوبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھنے کی چند وجوہات بیان کی گئی ہیں، جن میں چند یہ ہیں۔ نمبر 1 غضب اور اعلان برات۔ سورۃ التوبہ کا آغاز مشرکین سے برات یعنی علیحدگی اور ان کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو ختم ہونے کا اعلان ہے۔ چونکہ بسم اللہ رحمت اور سلامتی کی علامت ہے، جبکہ یہ سورت سختی اور تاب اور جنگی احکام پر مشتمل ہے، اس لیے یہاں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ سورۃ الانفال کا تسلسل یہ ہے، بعض مفسرین کے مطابق سورۃ التوبہ سورۃ الانفال کا تسلسل یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان بسم اللہ نہ لکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ دونوں صورتیں موضوع کے لحاظ سے آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ پھر مسجد الحرام میں مشرکین کے داخلے پر پابندی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، مشرکین ناپاک ہیں، پس وہ اس سال کے بعد مسجد الحرام کے قریب نہ ہیں۔ یہ پابندی خاص طور پر مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے کے لیے ہے۔ وجہ، ناپاکی سے مراد ظاہری ناپاکی نہیں بلکہ عقیدے کی ناپاکی ہے، چونکہ مسجد الحرام صرف اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہے۔ مشرکین کو اس میں داخل ہونے اور عبادات میں شرکت سے روک دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی غیر مسلموں کو مسجد الحرام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 غزوہ تبوک اور منافقین کا کردار۔ آیت نمبر 38 سے 92 تک میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک اور منافقین کے کردار کا ذکر کیا۔ مسلمانوں کو غزوہ تبوک کے لیے نکلنے کا حکم دیا گیا، جبکہ منافقین نے بہانے بنائے۔ کمزور ایمان والوں کو سستی اور جھوٹے عذر بیان کیے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں اور ایثار تعریف کی گئی، خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا ذکر کیا گیا۔ منافقین کی پہچان اور ان کے نفاق کی علامات واضح کی گئیں۔ جہاد سے پیچھے ہٹے رہنے والوں پر سخت وعید سنائی گئی۔ اب یہاں پر منافقین کی علامات پہچان بیان کی گئی
اور آپ نے اور میں نے غور کرنا ہے کہ ان میں سے کچھ علامات یا کوئی ایک علامت ہم میں موجود ہیں یا نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے دوری عطا فرمائے۔ نمبر 1، نماز اور عبادت میں سستی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافقین نماز کے لیے آتے تو ہیں لیکن بے دلی اور سستی کے ساتھ۔ نمبر 2، جھوٹ اور دھوکہ دہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جھوٹے بہانے بنا کر جہاد اور دین کے احکامات کی راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ صدقات اور زکوٰۃ محض دکھاوے کے لیے دیتے ہیں، دل سے نہیں۔ نمبر 4، مسلمانوں میں فتنہ و فساد پھیلانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور کمزوری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ اور اس کے رسول سے بدظنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں مسلمانوں کی کامیابی پر حسد اور تکلیف ہوتی ہے لیکن مصیبت پر خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 6، مسجد درار کی تعمیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے ایسی مسجد بنائی جس کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اور تفرقہ ڈالنا تھا۔ یہ تمام نشانیاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نفاق کی بتائی اور یہ تمام ہم میں موجود ہے۔ خود کو دیکھیں یا اپنے آس پاس والوں کو دیکھیں، یہ تمام علامات ہم میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام سے ہمیں دوری عطا فرمائے۔ آج ہم نے 10ویں پارے کی تفسیر کے خلاصے میں پڑھا مال غنیمت، اس کی تقسیم اور جنگی حکمت عملی کے احکام، مشرکین سے برات، ان کے ساتھ معاہدے ختم کرنے کا اعلان، غزوہ تبوک، مسلمانوں کی قربانی اور منافقین کی سازشیں، جہاد کی اہمیت، مسلمانوں کو قربانی اور استقامت کا درس، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا ذکر کیا گیا اور منافقین کی پہچان اور ان کے نفاق کی علامات بتائی گئیں۔ آخر میں درود پاک کی کثرت کریں اور خاص طور پر درود خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا ایک مخصوص اور فضیلت والا طریقہ ہے۔ اس کو درود تنجینہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت مشکلات اور آفات سے نجات ہے۔ یہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو ہر قسم کی پریشانی اور آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ حاجت کی تکمیل، اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے بندے کی جائز حاجات پوری فرماتا ہے۔ گناہوں کی معافی، اس درود کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دل کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ درجات کی بلندی، اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے کو بلند درجات بھی عطا فرماتا ہے۔ ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت میں کامیابی، اس درود کی برکت سے دنیا اور آخرت میں خیر و برکت نصیب ہوتی ہے۔ تو درود پاک کی کثرت کیجیے، بالخصوص جمعرات اور جمعے کے دن۔ تو یہ تھا درود خاص، اس کو درود خاص بھی کہتے ہیں، جس سے قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کریم میرا بتانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو بھی میرے بتانے میں، آپ کے سننے میں بے ادبی، غلطی، کوتاہی ہوئی، ان تمام کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔